تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جموں کشمیر کے میرے باغیور بزرگوں، میری باغیور ماؤں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم و آداب۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے علاقوں میں سیاست اور حقیقت پر مبنی سیاست میں فرق۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی ہمارے جموں کشمیر میں کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے وہ گاؤں کا پنچ ہو، چاہے پنچایت کا سرپنچ ہو، چاہے ہمارا ڈی ڈی سی ہو، چاہے ہمارا بی ڈی سی ہو، چاہے ایم ایل اے ہو، غریب لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی برتی جاتی ہے۔ غریب لوگوں کے حقوق کو دبایا جاتا ہے، غریب لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، غریب لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ سیاست کرنا ایک ایماندار شخص کا کام نہیں، سیاست خالی بے ایمانوں کا کام ہے، سیاست میں جھوٹ اور فریب ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر سیاست کی جائے، سیاست تو ایک عبادت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی چھوٹا سا کوئی پنچ ہو یا سرپنچ ہو یا بی ڈی سی ڈی ڈی سی یا ایم ایل اے ہو، جب الیکشن آتے ہیں تو یہ لیڈرز گاؤں میں گھر گھر جاتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، اور جو بھی گاؤں کے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان لیڈرز کی باتیں سن کر جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے، ان کی کہیں پہ ریلیز ہوتی ہے یا ان لیڈروں کے کوئی جلسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے غریب اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ غریب دن میں اپنی مزدوری چھوڑ کر ایک لیڈر کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایک لیڈر ایک غریب سے یہ کہتا ہے کہ میرے حق میں آپ زور زور سے نعرے دیجئے، اور یہ غریب اس لیڈر کے حق میں زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے لگاتے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جلسہ گاہ میں پہنچتا ہے، اس کو لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے لیڈر صاحبان جب اس جلسہ گاہ میں بڑی دیر کے مدت کے بعد آتے ہیں اور وہ لیڈر بڑے بڑے کرتے پاجامے لگا کر بڑے بڑے صوفہ صاحبہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرا غریب نیچے فرش پر بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے نوجوان ہو۔ کیا ہماری انسانیت، کیا ہمارا اسلام، کیا کسی بھی دھرم میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی اس طرح سے عزت کیجئے کہ آپ خود صاحباں کے نیچے سائے میں بیٹھے، بڑی بڑے صوفوں پہ بیٹھے، اور ایک غریب کو دھول پر بٹھائے؟ اتنا ہی نہیں، جب ایک غریب دھول پہ بیٹھتا ہے اس کے بعد اس کڑکتی دھوپ میں بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں زور زور سے نعرے بلند کیجئے، وہ غریب بیچارہ دن بھر اس لیڈر کے لیے اپنا گلا پھاڑتا ہے، اور یہ لیڈر خطاب کر کے پھر اپنی گاڑی میں واپس چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر کو واپس جاتا ہے کسی بڑے سے عالی شان ہوٹل میں،
ناشتہ کرتا ہے۔ یہ غریب دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر شام کو دوبارہ گھر واپس لوٹتا ہے۔ اس غریب کو دن کی مزدوری بھی ضائع، دن بھر گلا پھاڑا لیڈر کے لیے، دھوپ میں گرد و غبار میں بیٹھا۔ اس کے بعد جب الیکشن کا دور آتا ہے، الیکشن کا وہ دن آتا ہے، ایک غریب لمبی لمبی قطاروں میں ہوا کرتا ہے اور یہ لیڈر لوگ سائیڈ میں آ کر ان کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے اور سب سے پہلے یہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور غریب کو دھکے کھا کر پورے دن قطاروں میں رہنا پڑتا ہے اور ایک لیڈر کے لیے ووٹ دیتا ہے۔ جب یہ اپنا ووٹ کا استعمال کر لیتا ہے، اس کے بعد اس لیڈر کو اقتدار مل جاتا ہے۔ جب یہ اس کو اقتدار مل جاتا ہے، کیا ہمارے لیڈر اقتدار ملنے کے بعد کبھی یہ غریب سے پوچھتے ہیں، اے غریب، آپ نے تو میرے لیے اتنا جان فدا کیا، آپ تو بھوکے پیاسے رہے، آپ نے تو میرے لیے اپنی مزدوری چھوڑی، آپ تو گرد و غبار میں بیٹھے، اے غریب اب تیرا حال کیا ہے، اب میں آپ کے لیے کیا کر پاؤں گا؟ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے لیڈر جب بن جاتے ہیں، اس کے بعد 5 سال وہ کبھی نظر بھی نہیں آتے۔ کیا ایک لیڈر اگر ووٹوں کے دوران گھر گھر جاتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، کیا وہ اقتدار کے بعد کبھی سال میں ایک بار بھی اپنی پنچایت یا اپنی اسمبلی حلقے میں نہیں جا سکتا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، وطن کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں۔